علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ 22 ایپیسوڈ میں قرآن مجید کے مثالیں، قرآن مجید کے قصص، قرآن مجید میں نشانیاں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذابوں کا ذکر، اسی طرح قرآن مجید کا تعارف، قرآن مجید کے نام اور ہر نام کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ، قرآن مجید کی تاریخ، قرآن مجید کی حفاظت، قرآن مجید کے نازل ہونے کا طریقہ، وحی کا طریقہ، بہت سارے معلومات دیے گئے ہیں۔ کئی معلومات جس کو ہم علوم القرآن کے نام سے جانتے ہیں، اگر اہم معلومات جمع کر لے تو ہم کو قرآن میں سمجھنے میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے میں مدد ملے گی، تو اس قرآن مجید میں گہرائی میں جانے کا شوق پیدا ہوگا۔ تو یہ سارے علوم ہیں الگ الگ قسم کے، اسباب نزول کا جاننا، امثال القرآن کا جاننا، تو قرآن مجید کی مثالیں کیا ہیں، قرآن مجید کے قصص کا فائدہ کیا ہے، یہ سب میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت دی تھی کہ میں آپ کے سامنے ان ساری چیزوں کو بتاؤں۔ تو انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں بھی بڑی دلچسپ باتیں ہیں، خاص طور سے جو انٹرنیٹ پر پڑھنے والے یا کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، یا بہت سارے جن کو مشنریز سے مدبھیڑ ہوتی ہے تو قرآن مجید پر کچھ اعتراضات کرتے ہیں۔ اگر ہمارے بھائی قرآن مجید کو اس کے کانٹیکس میں سمجھ جائیں گے اور اس کے بارے میں معلومات اکٹھا کر لیں گے تو انشاءاللہ ان اعتراضات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک جو مشہور سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض الفاظ، ہر جگہ نہیں، ہر آیت نہیں، آیتوں میں بھی بعض جگہوں پر بعض الفاظ کو قرآن مجید میں ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، تین تین طریقے سے پڑھا جاتا ہے، جیسے والضحیٰ، والضحی یا والضحی۔ اب ایک آدمی تبدیلی دیکھتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں تبدیل ہو گیا، قرآن میں تبدیل ہو گیا۔ مشنریز کو جمع کرتے، چیٹ بناتے کہ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ فلاں قرات میں وہ جو قاری صاحب پڑھ رہے تھے، جیسے ایک آدمی موراکو جاتا ہے تو ان کے پڑھنے کا قرآن مجید کے بعد الفاظ کو وہ لوگ تھوڑا سا الگ سے پڑھتے ہیں، کوئی والضحی پڑھ رہا ہے، کوئی والضحی پڑھ رہا ہے، کوئی والضحیٰ پڑھ رہا ہے، تو لوگ کرتے ہیں قرآن میں تبدیلی ہو گئی۔ تو ہم کہیں گے ایک منٹ، آپ کو اگر بیک گراؤنڈ پتا چل جائے گا تو آپ کے دماغ سے یہ ڈاؤٹ ختم ہو جائے گا۔ یہ تبدیلی ہم نے نہیں کی، والضحیٰ، والضحی، والضحی اگر آپ کو آ رہا ہے، کہیں عالمون ہے، کسی قرات میں تعلمون ہے، تو یہ تبدیلی ہم نے نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ نازل کرنے کے بعد کچھ الفاظ کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ الفاظ کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے الصراط کہا تو الصراط سین سے بھی کہا، صاد سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بتایا، کیوں؟ تاکہ الگ الگ جو قبیلے تھے، عرب کے جو قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو سورہ یوسف کے شروع کے 3 آیتیں پڑھی تو عرب کے جو لوگ تھے ان کے قبیلے الگ الگ تھے، بعض قبیلوں میں بعض لہجے الگ تھے، بعض قبیلوں میں بعض کلمات کو ادا کرنے کا اور بعض جگہوں پر توجہ دینے کا سسٹم الگ تھا، اس کی بھی رعایت کی گئی۔ دراصل یہ نقص، یہ کمی نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے، یہ تو قرآن مجید کا معجزہ ہے، قرآن مجید کا میریکل ہے کہ دیکھیے کہ سارے قبیلوں کی رعایت کی گئی، اور والضحیٰ، والضحی، والضحی معنی میں کچھ بھی چینجز نہیں۔ یعلمون، تعلمون کہیں گے تو غائب سے مخاطب کا آ رہا، لیکن معنی تو کچھ بھی چینج نہیں ہوا نا۔ وہ انسانوں کو چاہیے کہ نصیحت حاصل کرے، یعنی انسانوں کو چاہیے کہ نصیحت حاصل کرے، تم انسانوں کو چاہیے کہ تم نصیحت حاصل کرو، انداز الگ ہے۔ عباراتنا شتیٰ وحسن کا واحد، آپ کا حسن تو ایک ہی ہے، عبارتیں الگ الگ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض اوقات بعض ورڈز میں کچھ تبدیلیوں کے ساتھ نازل کیا، اور کتنی بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر معنی میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ حروف میں بظاہر آپ کو تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن معنی میں کچھ بھی تبدیلی نہیں۔ تو جو حروف میں بظاہر جو تبدیلیوں کے ساتھ جو نوعیت، جو اوجہ، جو تنوع اختیار، اس کو کہتے ہیں تنوع، جو تنوع اختیار کیا گیا کہ اس پیرا میں گفتگو رہی، اس پیرا میں گفتگو، تنوع جو اختیار کیا گیا ہے، یہ جو نوعیتیں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ نوعیتیں بظاہر آپ کو نوعیتیں ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے کچھ بھی فرق نہیں، کچھ بھی اس کے اندر
تضاد نہیں ہے۔ اور اگر معنی بدلتا بھی ہے، یعلمون یا تعلمون غائب سے مخاطب کا تضاد نہیں ہے معنی میں، آپ غور کر کے دیکھیں، اختلاف نہیں ہے معنی میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 4991 میں، اور اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 6936 میں جو بتایا گیا کہ انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن مجید کو 7 احرف میں اتارا گیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ 7 احرف سے مراد 7 اوجہ، 7 وجوہ مراد ہے، یعنی 7 قسم کی وہ نوعیتیں کہ الفاظ بظاہر آپ کو تبدیل ہوتے نظر آئیں گے لیکن معنی میں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوتی، اور اگر معنی میں کچھ تبدیلی ہوتی بھی ہے نا تو معنی میں تضاد نہیں ہے، اپوزٹ نہیں ہے معنی۔ اس کو کہتے ہیں 7 قسم کی مختلف نوعیتیں اور تبدیلیوں میں قرآن مجید نازل ہوا۔ پورے قرآن مجید میں جو بھی جہاں پر بھی بعض کلمات میں جو تبدیلی آئی ہے وہ 7 قسم کی تبدیلیوں سے زیادہ باہر ہے، اور یہ تبدیلیاں اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد کیا، اور امت میں آج تک بھی محفوظ ہے۔ دیکھیں قرآن مجید بھی محفوظ ہے، اور بعض کلمات میں جو 2 3 طریقے پیش کیا گیا وہ بھی محفوظ ہے، اور معنی بھی چینج نہیں ہو رہا۔ کتنا بڑا میریکل ہے۔ لیکن لوگ اس کو ایسا پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک مصحف میں ہم نے دیکھا تو وہاں پر یعلمون ہے، کہیں پر تعلمون ہے، اہدنا الصراط میں کہیں پر صاد سے ہے، کہیں پر سین سے ہے، مالک یوم الدین ہے، کہیں ملک یوم الدین ہے۔ ہم کہیں گے یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتارا تھا، اس کو امت نے محفوظ کیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی باریک سے باریک تبدیلی کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا، معمولی نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس کی حفاظت کی گئی۔ اب یہ 7 قسم کی تبدیلیاں ہیں۔ علامہ ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے النشر فی القراءات میں بڑی بہترین تحقیق کی، اور ابن قتیبہ سے، امام راضی سے، یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے ثابت کیا کہ یہاں پر 7 سے مراد 7 وجوہ مراد ہے، 7 احرف سے 7 اوجوہ یعنی 7 وجوہات مراد ہیں، یعنی 7 قسم کی وہ تبدیلیاں جو بظاہر تبدیلیاں ہوتی ہے۔ پہلی قسم کی تبدیلی اعراب کی تبدیلی، اعراب یعنی زبر زیر، بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کہیں پر زبر ہے تو کہیں زیر ہے، یعنی کہ اعراب کی تبدیلیاں، جیسے ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ہے، اور ایک قرات میں کیا ہے فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٌ، یعنی آدم علیہ السلام کو چند کلمے مل گئے، آدم علیہ السلام نے چند کلموں کو پا لیا۔ معنی تو سیم ہی، چاہے آدم علیہ السلام کلموں کو لے یا کلمے آ کر ان کو پائے، معنی اپنی جگہ پر صحیح۔ سیکنڈ جو تبدیلی ہے وہ اعراب کی نہیں، حرف کے بدلنے کی تبدیلی ہے۔ مثال کے طور پہ اہدنا الصراط کے بعد صاد سے ہے اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، یہاں پر کیا ہوا، حرف چینج ہوا، اس سے پہلے حرکتیں چینج ہوئی تھی، یہاں پر حرف چینج ہوا۔ تیسری قسم کی تبدیلی یہ ہے کہ حرف جو ہے وہ باقی رہتا ہے، مفرد ہے تو جمع ہوتا ہے، جمع ہے تو مفرد ہوتا ہے۔ والذین هم لاماناتہم یا والامانتہم، کہیں امانات پلورل آ رہا ہے، کہیں امانت سنگولر میں آ رہا ہے، مذکر مؤنث، یعنی کوئی فرق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر امانتوں کی حفاظت کرنے والے یا امانت کی حفاظت کرنے والے، تو اس کے اندر بھی معنی پورا آ رہا، گرامیٹیکلی کوئی پرابلم نہیں۔ چوتھی قسم کی تبدیلی یہ ہے کہ ورڈ جو پایا جاتا ہے وہ ورڈ نیا ہی ورڈ آ جا رہا ہے، کوئی نیا، یا تو ورڈ تھا تو سنگولر تھا تو پلورل ہو رہا ہے، لیکن ورڈ سیم ہے، لیکن ایک نیا ورڈ آتا ہے لیکن پھر بھی معنی چینج نہیں ہوتا۔ جیسے کل عہن المنفوش ہے، کصوف المنفوش ہے، یہاں پورا ورڈ ہی بدل گیا، عہن جا کر صوف آ گیا، لیکن معنی میں ابھی بھی نہیں، عہن کا معنی بھی وہی ہے، صوف کا معنی، دونوں سینونیم ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں، کوئی ٹکراؤ والا فرق نہیں ہے۔ تھوڑا فرق معنی کا اگر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے لیکن یہ ٹکراؤ والا نہیں ہے، یہ تنوع، اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد نہیں۔ 5ویں قسم کی تبدیلی آپ دیکھیے کہ ورڈز اپنی جگہ پر ہے لیکن تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے، جیسے کہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، فَيُقْتَلُونَ وَيَقْتُلُونَ، تقدیم و تاخیر ہوئی۔ اس قسم کی آپ کو تبدیلی بعض اوقات نظر آتی ہے۔ 6ٹھی قسم کی تبدیلی یہ ہے کہ جو حروف ہے، جیسے حرف جر ہے یا حرف عطف ہے، کہیں پر ہوتا ہے تو کہیں غائب ہو جاتا ہے، کہ جنات تجری من تحتها الانہار یا جنات تجری تحتها الانہار، یعنی کہ یہاں پر حروف جار رہا یا کبھی حروف عطف غائب ہوتا ہے لیکن معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ 7ویں قسم کی وہ تبدیلی ہے کہ جس کے اندر کہتے ہیں امالہ، تفخیم، اس ٹائپ کی تبدیلی، جیسے کہ
بسم اللہ مجریہا، ہندوستان میں جو قرآن مصحف ملتا ہے اس میں ایک جگہ پر ہم کو تبدیلی ملتی ہے، مجریہا پڑھتے ہیں، جنرلی مجریہا پڑھنا چاہیے لیکن مجریہا اس کو امالا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ والضحا ہے تو والضحے پڑھتے ہیں، والضحی پڑھتے ہیں، یعنی اس ٹائپ کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ امالے کی تھوڑا سا ورڈ کو تھوڑا سا سلائٹ ٹیڑھا پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں امالا، تھوڑا سا سلائٹ ٹیڑھا پڑھنا، ضحا کو ضحے اس کو کہتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں تو لہجوں کا فرق دکھتا ہے، بعض جگہوں پر گرامر کا فرق دکھتا ہے، یعنی الگ الگ قسم 7 قسم کی تبدیلیوں سے باہر نہیں ہے۔ بہرحال اس کی بنیاد پر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ من الہدى والفرقان۔ بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ۔ تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقسوم، آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا ہر طرح سے تو نے جال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال۔ چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی مال کی، کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی، کہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا، اسلام قبول کر لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی تھا تو اس نے کہا، ابو القاسم کی بات مان لے۔ پس وہ مسلمان ہو گیا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ من الہدى والفرقان۔ اردو زبان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر جو ہے چاقو کہا جاتا ہے، کہیں پر کاچو کہا جاتا ہے، بعض ایریوں میں جا رہی کہا جاتا ہے، بعض جگہوں پر جا رہے ہو کہا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کہ انو، بعض جگہ پہ آتا ہے وہ۔ اردو زبان ہے لیکن دکنی اردو الگ ہے، لہجہ فرق ہو جاتا ہے لیکن معنی اپنے جگہ پر صحیح رہتا ہے۔ تو ایسے تبدیلیاں آ جانے کی وجہ سے معنی چینج نہیں ہونے کے، دنیا میں ایک ہی زبان ہوتی ہے لیکن ایریے میں، تو عربی زبان میں بھی، عربی بھی ایک بہت قبیلوں کی زبان ہے، ان قبیلوں کی رعایت کریے۔ بلکہ اس میں تو خوبی ہے کہ قرآن نے جو دعویٰ کیا کہ قرآن مجید کو ہم نے واضح زبان میں جو نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سارے قبیلوں کی رعایت کر کے
اس قرآن مجید کے معجزے میں اور پاور ثابت ہو گیا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اگر ہم 7 احرف 7 قسم کے تبدیلیوں کہ اگر اس حدیث شریف پر غور کرے تب بھی ہمارے اندر بہت سارے ہم کو اسباق مل جاتے ہیں۔ اسباب نزول ایک اور ایک ٹاپک ہے، سبب وجہ، اسباب اس کا پلورل ہے، سبب کا پلورل اسباب، اسباب نزول، یہ آیت فلاں وقت پر نازل ہونے کا سبب کیا تھا۔ اگر ہم اسباب نزول جان لیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اسباب نزول جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے حکمت کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پتہ چلتی ہے، اس وقت پر بر وقت پر وہ نازل ہو کر مسلمانوں کے لیے اور نبی کے لیے تسلی کا باعث بنی تھی، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بر وقت پر نازل ہو کر کئی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، کچھ لوگ توبہ کرتے ہیں۔ اور اسباب نزول نہیں جانیں گے تو بہت سارے تفسیر کو غلط طریقے سے ہم کر دیں گے، بظاہر الفاظ سے کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کا اگر سبب جان لیں گے تو آپ کو سبب سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اسباب نزول سے کاٹ کر، سیرت سے کاٹ کر، حالات سے کاٹ کر اگر آیتوں کو پڑھیں گے تو بعض اوقات غلط معنی نکلتے ہیں۔ 2 مثالیں دینا چاہوں گا۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 155 کے بعد کی جو آیتیں ہیں 56، 57، 58، 59، 60، وہاں پر ہے فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا، جب کوئی حج کرے عمرہ کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کر لے۔ اب بظاہر دیکھنے میں یہاں پر کیسا معنی نکل رہا ہے کہ گناہ نہیں ہے، اگر وہ صفا مروہ کی صحیح کر لے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، ایسا معنی نہیں کر رہا۔ اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ مطلب یہ کہ اتنا کوئی فرض والی چیز نہیں ہے بلکہ سنت والی چیز ہے، جائز چیز ہے صحیح کر لینا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ کی صحیح کرنا یہ رکن ہے، رکن اگر یہ نہیں کریں گے تو حج غلط۔ لیکن بظاہر الفاظ سے کیا پتا چل رہا ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے، اگر آپ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ جو معنی نکل رہا ہے نا، اگر الفاظ سے دیکھیں تو یہ معنی نکل رہا ہے، لیکن اسباب نزول جانیں گے تو آپ کو غلط فہمی دور ہو جائے گا۔ اسباب نزول اصل میں یہ ہے کہ اساف اور نائلہ 2 بت تھے، انہوں نے ان بتوں کو رکھ دیا تھا اساف اور نائلہ کو صفا اور مروہ پر۔ تو اب مسلمانوں کو جب کہا گیا کہ تم صفا اور مروہ کی صحیح کرو تو ان کے دماغ میں یہ بات کھٹکنے لگی کہ ایسا تو نہیں کہ وہ بتوں کی صحیح کر رہے ہیں، اس کو ہم طواف کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اس کانٹیکسٹ میں کہا گیا کہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، تمہارے دماغ میں گناہ کا تصور آ رہا ہے تو نکال دو، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، اگر یہ سبب نزول معلوم نہیں ہوتا تھا تو لوگوں کے دماغ میں کیا آتا تھا کہ صفا مروہ کی صحیح نہیں بھی کرے تو چلے گا۔ بات ایسی نہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لیا کرو۔ اس سے پتا چلا کہ حج کا طریقہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تو آپ نے اتنی اہمیت دی، صحابہ سمجھ گئے، علماء سمجھ گئے کہ اس سے مراد رکن ہے، صفا مروہ کی صحیح ایک رکن ہے، اس کو ایسے معمولی ایک عام انداز میں ایک سنت ہے چھوڑے بھی تو چلے گا، اس انداز کا معنی نہیں پایا جاتا۔ یعنی قرآن نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ حدیثوں میں جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں اسباب ورود الحدیث۔ یہ حدیث جب پیش کی گئی تو اس کے وقت پر کیا واقعہ پیش آیا تو بانا سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اسباب ورود حدیث، حدیث کے آنے کے پیچھے کیا ریزن ہے، حالات۔ اگر ہم سیرت کے حالات جان لیں گے تو بہت سارے غلط فہمیاں دور ہوں گے۔ قرآن مجید کے اندر جو اسباب ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ میری ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، سمپوزیم تھا، اسٹیج اور ساری پبلک سامنے تھی، اور اسٹیج پر صاحب نے یہ بات کہی اور اظہار کیا اور سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے قرآن مجید کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی، اور قرآن مجید میں جہاں جہاں پر بھی جہاد کا اور قتال کے آیتوں کا ذکر آیا ہے، ان آیتوں اور قتال کے بارے میں نے اعلان کر دیا تھا کہ اسلام آتنکواد سکھاتا ہے۔ لیکن بعد میں نے ان آیتوں کو کانٹیکس میں پڑھا، میں نے ان آیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے پوری سیرت پڑھی، سیرت پڑھنے کے بعد میں نے ان آیتوں کو پڑھا۔ یعنی قرآن مجید جو نازل ہو رہا ہے وہ حالات کو جاننا بہت ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں جو واقعات ہے، زندگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو حالات گزر رہے تھے، جو واقعات آ رہے تھے، اور واقعات کے حساب سے آیتیں اتر رہی تھی۔ ایسا نہیں کہ قرآن میں کہیں پہلے اتر گیا بعد میں وہ امپلیمنٹ ہو رہا تھا، نہیں، جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ آپ پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آیتیں نازل ہوتی۔ مکی زندگی کے حالات الگ تھے، مدینے کے زندگی کے حالات الگ تھے، اس کے حساب سے آیتیں نازل ہوتے۔ سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوا۔ صاحب نے کہا جب میں نے آیتوں کو اس کے کانٹیکس میں پڑھا تو مجھے وہی آیتیں جو کل تک آتنکواد پھیلانے والی نظر آ رہی تھی، مجھے اچانک یہ محسوس ہونے لگا دراصل
یہ آیتیں آتنکواد کو مٹانے کے لیے آئی ہیں. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جو فساد تھا، جو ظلم اور بربریت تھی، جو لوگوں کو ستایا جا رہا تھا. اسی لیے ایک صاحب نے مجھ سے کہا، ارشد بھائی ایسا لگتا ہے جنگ بدر کے واقعات پڑھنے کے بعد مسلمان جو ہے چھیڑ رہے تھے. تو میں نے کہا میرے بھائی، اگر آپ کوئی بھی پروگرام یا کوئی بھی کہانی درمیان سے سنیں گے، اس کا آپ کو، جیسے لوگ کہتے ہیں اچانک دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں، ایک لمبا واقعہ چل رہا ہے، ایک آدمی درمیان میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہو کر فیصلہ کرتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں ایک منٹ آپ پوری بات سنیے پہلے میری، اس کے بعد فیصلہ کریے. آپ آدھا سوالہ سن کر فیصلہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیتوں کو اس کے اسباب نزول کے ساتھ، اس کے کانٹیکس کے ساتھ، کیسے نازل ہوئی، احوال، جو حالات وقت نزول قرآن مجید نازل ہوتے وقت پر، جیسے مکے کے 3 دور بانٹے گئے. ایک وہ دور تھا قرآن مجید جو نازل ہوئی چھوٹی چھوٹی صورتیں، درمیان میں جو نازل ہوئی وہ صورتیں ذرا حجم میں اور بڑی تھی، اور اس کے اندر آہستہ آہستہ کفار قریش جو اعتراضات کر رہے تھے اس کی تھوڑی سی آہٹ آپ کو محسوس ہوتی ہے. مکے دور کا جو آخری دور ہے، جو مدینے کو جا کر سرا لگتا ہے، وہ صورت ذرہ بہت بڑی ہے، اور اس کے اندر اعتراضات کے جوابات، طوفان بدتمیزی، اور جو کفار قریش کی طرف سے جو اٹیک ہو رہے تھے، جو غلط بات، نازیبہ باتیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے جوابات دے رہے. یعنی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پہلے دور کے آیتیں، سیکنڈ دور کے آیتیں، تیسرے دور کے آیتیں ہیں. اس طریقے سے قرآن مجید کو اس کے کانٹیکس میں پڑھیں گے تو یقیناً بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو اسباب نزول جاننا ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں اسباب نزول. قرآن مجید کے بعض کلمات کو اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ تبدیلیوں کے ساتھ اتارا ہے تو اس کو جان لینا ضروری ہے، تاکہ کل کے کوئی آدمی آپ کو اعتراض کر کے کوئی کسی قسم کا جھانسا دینے کی کوشش نہ کرے کہ آپ کہہ دیں بھائی جیسے زبان میں، اردو زبان میں بھی لہجوں کا فرق ہوتا ہے نا، تو بالکل اسی طرح سے قرآن مجید میں اگر چند الفاظ، کلمات کو اللہ تعالیٰ نے عرب کے الگ الگ لہجوں اور عرب کے الگ الگ قبیلوں کی رعایت کی، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ یہ تو رائٹ ہے، یہ تو ان کا حق ہے، یہ تو ان کا آنر ہے. اس طریقے سے آپ ان کو بات سمجھا سکتے ہیں. ایک اور ایک ٹاپک بھی ہے جس کو کہتے ہیں مقاصد القرآن. قرآن مجید کا مقصد، آیتوں کا، ہر سورے کا ایک مقصد، اہداف القرآن، ہر سورے کا ایک ہدف ہوتا ہے. اب اس بارے میں تھوڑی سی کنٹروورسی پائی جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس ٹائپ کا کوئی علم سلف میں ہم کو نہیں ملتا، پرانے زمانے میں نہیں ملتا، پھر بعد کے دور میں کیوں ایجاد کیا جا رہا ہے؟ تو بات ایسی نہیں ہے. اس میں دو رائے. ایک تو یہ کہ آدمی ایسے ایسے ہدف نکالنے کی کوشش کرتا ہے جو قرآن میں سے میچ نہیں ہوتے، تو بالکل بات غلط ہے. ایک آدمی ایسا ہے کہتا ہے بالکل ہدف ہے ہی نہیں، تو ہم کہیں گے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. شیخ عبد الرزاق البدر العباد نے کتاب لکھی من ہدایاتی سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے ہدایات. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہدف کیا ہے؟ ہر سورے کا ہدف یہ ہے کہ اس سے کچھ ہدایات لی جائے. سمپل بات. تو اس میں کوئی کنٹروورسی کی بات نہیں ہے. ہدی للناس، پورا قرآن مجید کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. تو ہر سورے میں کچھ نہ کچھ تو ہدایت ہوگی نا. ایسا تو نہیں کہ خالی اس کو طوطے کی طرح رٹتے چلے جائے. اسی لیے شیخ صالح آل الشیخ نے اہداف قرآن پر بڑی اچھی گفتگو کی ہے، جس کو شیخ صالح العوید، دکتور صالح العوید، جو کہ جامعۃ الملک سعود یونیورسٹی میں ایک اچھے مفسر قرآن ہیں، انہوں نے مراحل ثمان لفہم القرآن، 8 مرحلے قرآن مجید کے فہم کے لیے انہوں نے جو ایک بہترین کتاب لکھی ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے 8 میں سے ایک مرحلہ مقاصد سور القرآن، اہداف سور القرآن پر بڑی اچھی بحث کی اور معتدل ایک رائے پیش کی. یعنی کہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر سورے سے کچھ ہدایات ملتے ہیں اور اس کا ایک محور ہوتا ہے جس کے اطراف جنرلی ایک سورہ گھومتا رہتا ہے، اگر آپ وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی اس میں قباحت کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آنے والے میں ایپیسوڈ میں آپ کو چند مقاصد سور القرآن پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کے برکات سے مالا مال ہونے، فائدیاب ہونے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك